سلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صراط مستقیم کے دونوں جانب دو لمبی چوڑی دیواریں ہیں، ان دیواروں میں دروازے ہیں اور ان پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، لوگو صراط مستقیم پر چلو، دائیں بائیں دروازوں میں داخل نہ ہوں۔ کچھ لوگ دائیں بائیں دروازوں کی طرف آواز لگا رہے ہیں۔ صراط مستقیم اسلام ہے، دو دیواریں حدود اللہ ہیں، دیواروں میں دروازے محارم اللہ ہیں۔ صراط مستقیم کی طرف پکارنے والا قرآن مجید ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو کوئی بات بتائیں تو اسے سن لیا کرو اور اس پر عمل کی کوشش کیا کرو، مزید سوال اور قیل و قال مت کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار کلمات مستند اور پاکیزہ باتیں ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ذرہ پوش حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے قتال میں شریک ہو جاؤں اور پھر اسلام قبول کروں، یا اسلام لانے کے بعد قتال فی سبیل اللہ میں حصہ لوں؟ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتال فی سبیل اللہ کے لیے مشرف بہ اسلام ہونا شرط ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اسلام قبول کیا اور پھر کافروں سے لڑنے لگا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے تمام انسانوں، جنات، جانوروں، چرند و پرند، بحری مخلوق اور حشرات الارض کے لیے خاص کی ہے۔ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ یہ ساری مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتی ہیں۔ بقیہ 99 رحمتیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص کر رکھی ہیں، جن کا اظہار روز قیامت ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا، فلاں عورت ہے جو کثرت سے نماز پڑھتی ہے اور عبادات کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو چھوڑو، اتنی ہی عبادت کرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تنگ نہیں آتا یہاں تک کہ تم خود ہی تنگ آ جاتے ہو۔ اللہ کو وہی عمل زیادہ محبوب ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت کے دن سب سے زیادہ پشیمان وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر مال کمایا، پھر ایک دوسرا شخص اس کے مال کا وارث بنا اور وہ اسے اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے اور اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔
جبکہ پہلا شخص اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا۔ بحوالہ مسند احمد۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، جس نے اپنی آخرت کو پسند کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ بس تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو۔ بحوالہ مسند احمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خبردار، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، سوائے اللہ کی یاد کے اور ان چیزوں کے جن کا تعلق اور واسطہ اللہ سے ہے، اور سوائے عالم اور متعلم کے۔ بحوالہ ترمذی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کام پورے کرانے کے معاملات کو خفیہ رکھ کر اللہ سے مدد چاہو۔ بحوالہ طبرانی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ بحوالہ ترمذی۔